وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم جھگڑے کی تصویر بتاتے ہیں. میں نے کہا میں پیار کا ہجوم بتاتا ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ذرا تجھے دکھاؤں. طلب کب ہوتی ہے؟ یہ میرے پاس پانی پڑا ہے, مجھے ابھی پیاس نہیں ہے, مجھ سے یہ مانگے میں ان کو دے دوں گا, آپ مانگے آپ کو دے دوں گا, مگر دن کو 16 گھنٹوں کا روزہ رکھا ہو, افطاری کا وقت ہو, مؤذن اذان کہے, میں سارا دن دھوپ میں پھرا ہوں, مجھے گرمی لگی ہو, اب مجھ سے کوئی پانی مانگے, میں کہتا ہوں صبر کر, پہلے مجھے پینے دے. ماں سے بھی کہتا ہوں صبر کر, باپ سے بھی کہتا ہوں صبر کر, بیٹے سے بھی کہتا ہوں صبر کر, اپنی پیاس تو بجھا دوں. ایک ہے 16 گھنٹے کا روزہ رکھنا, 16 گھنٹے کے روزہ رکھنے کے بعد آپ کو طلب ہے, لیکن ایک وہ وقت ہے جب آپ زخمی ہو جاتے ہیں, اور جب بندہ زخمی ہو جاتا ہے پیاس زیادہ لگتی ہے, شدت زیادہ ہوتی ہے, منہ سوکھ جاتا ہے, پانی کو طلب ہو جاتی ہے. آؤ تو میں سناتا ہوں کا منظر ہے. صحابی زخمی پڑے ہوئے ہیں, پیاس کی انتہا ہے, پانی پانی کہہ رہے ہیں, ادھر سے پانی آ گیا, اس نے پانی اپنے ہاتھ میں لیا اور گلاس کو کھول کر اپنے منہ سے یوں لگایا, ابھی منہ سے لگایا تھا کہ ساتھ لیتے ہوئے ایک اور سے آواز آئی, پانی. اس نے منہ سے لگے ہوئے یعنی لبوں سے لگے ہوئے اس پانی کو اٹھا کر اسے دے دیا اور دے کر کہا تو پی لے, میری خیر ہے. ابھی اس نے لیا, اپنے منہ سے لگایا تو ساتھ ایک اور نے کہا مجھے پیاس لگی ہے, اس نے کہا کوئی بات نہیں میں بھی نہیں پیتا, پانی اسے دے دیا. توجہ کرو میری طرف, بنگلہ دیش کے لوگوں, غازی پور کے لوگوں, توجہ کرو میری طرف. ہوا کیا ہے, پانی ادھر چلا گیا, اس تک پہنچا, وہ جان آفری کے سپرد کر گیا, روح پرواز کر گئی, جنت میں چلا گیا, حوروں نے بلا لیا, حوروں غلمان کے پاس پہنچ گیا, پانی واپس آیا, یہ والا بھی جان دے گیا, ادھر واپس آیا, پہلے والا بھی جان دیا. بھئی پانی کا ایک گھونٹ کسی نے نہیں پیا, تینوں نے جانے دے دی. کہنے والے نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا تفسیر کی تشریح آ گئی ہے, تفسیر کی تصویر آ گئی ہے, تفسیر کا نمونہ آ گیا ہے, قرآن کی وضاحت آ گئی ہے, اللہ کے حکم کا, اللہ کے حکم کی صورت سامنے آ گئی ہے. رحماء بینہم, یہ ایک دوسرے پہ جان دیتے ہیں, کیوں؟ انہیں آپس میں پیار ہے. تراہم رکعن سجدا. اللہ کیا بات ہے یار, نام حضور کا لیا, تعریف کس کی ہے؟ تراہم رکعن سجدا, دیکھے گا انہیں رکوع میں سجدوں میں, وہ رکوع میں پڑے, سجدے میں پڑے. اللہ تیری عظمتوں پہ کروڑ بار قربان جاؤں, تجھے صحابہ سے کتنی محبت ہے, وہ سجدہ کریں تو قرآن بنا دیتا ہے, وہ رکوع کریں تو قرآن بتا دیتا ہے, ان کی پیشانی پہ اس کے اثر آئیں تو قرآن بتا دیتا ہے, ان کے وجود پہ اثر نظر آئے تو قرآن بنا دیتا ہے. تراہم رکعن سجدا, دیکھے گا ان کو رکوع میں سجدوں میں, جن کے رکوع اور سجدوں کی بات حضور کے نام کے بعد تعریف بھی آئی. آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ کون ہے بھائی, کون ہے؟ کون ہے؟ قرآن نے جن کے رکوع بتائے کون ہے, جن کے سجدے بتائے کون ہے, جن کی عبادت بتائی کون ہے, جن کی ریاضت بتائی کون ہے, جن کے اعمال بتائے کون ہے, جن کی سیرت بتائی کون ہے, جن کی صورت بتائی کون ہے, جن کی فضیلت بتائی کون ہے, جن کی منقبت بتائی کون ہے. یوں نہیں گونج کے کہو صحابہ 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 صحابہ. جزاک اللہ. اجتماع زیادہ ہو گیا, منٹوں سے سیکنڈوں سے منٹوں پہ آ گئے, بات ختم کرنے لگا ہوں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں, بہت خوبصورت جملہ کہنا چاہتا ہوں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, لکھنے والا لکھتا ہے یہ حکومت کے لیے آئے تھے, یہ اقتدار کے لیے آئے تھے, یہ شہرت کے لیے آئے تھے. تو کہتا ہے اقتدار کے لیے آئے تھے, تو کہتا ہے حکومت کے لیے آئے تھے. قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کی فضل خوشنودی کی تلاش میں آئے تھے. تو نے ان پر تنقید کی ہے, خدا نے پہلے جواب دے دیا ہے. صحابہ کی نیتوں پر, صحابہ کے ارادوں پر, صحابہ کی باتوں پر, صحابہ کے کاموں پر کسی کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے. قرآن نے نبی کا ذکر کر کے ان کی وہ صفات بیان کر دی ہے جو رہتی دنیا تک
کھلتی چلی جائیں گی، خوشبو آتی رہے گی، مہک آتی رہے گی، بات پھیلتی رہے گی، ہدایت پھیلتی رہے گی، روشنیوں کے چراغ بنتے رہیں گے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے رکوع، ان کے سجدے، ان کی سختی، ان کی نرمی، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی نفرت، ان کا غصہ، ان کی تلوار، ان کے قدم کسی اور کے لیے نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا بات ہے یار علماء کرام، کیا بات ہے، کسی کے لیے نہیں، سب کچھ کس کے لیے؟ تو کون ہوتا ہے شک کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ ان کی بات کو تو نبی نے، ان کی بات کو تو خدا نے ختم ہی کر دیا، شروع حضور سے کیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو کہتا ہے میں سجدے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں سجدے کرتا ہوں، تبلیغی جماعت والا کہتا ہے میں سجدے کرتا ہوں، کوئی یہاں نشان لگا کے کہتا ہے میں سجدے کر رہا ہوں، اور نشان لگا کے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکل کہتے ہیں لوگوں دیکھو یہ سجدے کا نشان ہے۔ تیرے سجدے کے نشان کی گواہی تیری ماں دیتی ہے، تیری بہن دیتی ہے، تیری بیٹی دیتی ہے، میرا بھائی دیتا ہے، میرا بابا دیتا ہے، میرے مقتدی دیتے ہیں، علاقے کے لوگ دیتے ہیں، اور میں ان کی جوتیوں پہ 1000 بار قربان کیوں نہ جاؤں جن کے سجدوں کے نشان کی بات خود خدا کرتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم، چہرے کی بات آ گئی، من اثر السجود، ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ بات شروع کی تھی حضور کی، بات آ گئی صحابہ کے سجدوں پر، بات شروع کی تھی حضور سے، آ گئی صحابہ کے سجدوں پر۔ لوگوں سمجھو، قرآن نے یہ کہہ کر بات ختم نہیں کی، آگے ایک اور جملہ کہہ دیا، اور یہ دشمن کے منہ پہ ایک اور زوردار تماچا ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، کل کی بات نہیں ہے، پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ قرآن نے کہا یہ ایسے نہیں ہے، یہ کتنے اعلیٰ ہیں، آج کی بات نہیں ہے۔ مثلہم فی التورات، ان کی مثالیں تورات میں ہیں، مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں انجیل میں ہیں۔ اور اگر میں جملہ کہوں، حضرت فاروقی شہید کہتے تھے اتنی تعریف تورات میں، تورات کے ماننے والوں کی نہیں ہے جتنی تعریف تورات میں حضور کے یاروں کی ہے۔ بھئی اتنی تعریف انجیل میں انجیل والوں کی نہیں ہے جتنی تعریف انجیل میں محمد کے پیاروں کی ہے۔ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں ہیں۔ بھائی بات شروع کی تھی کس کی؟ نبی کی، تعریف آ گئی کس کی؟ صحابہ کی، آغاز وہاں سے ہوا تھا، بات یہاں تک پہنچی۔ توجہ کرنا میری طرف، بات حضور کی ولادت کی شروع ہوتی ہے، رسالت کی شروع ہوتی ہے، تبلیغ کی شروع ہوتی ہے، پیغام کی شروع ہوتی ہے، نبوت کی شروع ہوتی ہے، ختم نبوت کی شروع ہوتی ہے۔ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، بات قسطنطنیہ آ جاتی ہے، بات کابل آ جاتی ہے، بات پشاور آ جاتی ہے، بات سکر آ جاتی ہے، بات بنگلہ دیش آ جاتی ہے، غازی پور آ جاتی ہے، ڈھاکہ آ جاتی ہے، آپ کے شہروں میں آ جاتی ہے، گلگت بلتستان تک چلی جاتی ہے، بات وہاں سے آتی ہے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سے بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ کہا ایسے ہی پہنچی جیسے ذکر رسول کا ہوا تھا، تعریف صحابہ کی شروع ہوئی تھی، پیغام حضور نے دیا تھا، پہنچایا صحابہ نے تھا۔ کس نے پہنچایا تھا؟ کس نے پہنچایا تھا؟ صحابہ نے پہنچایا تھا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزر فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ مولانا صاحب مثال دے چکے، مثال چاول کی دی ہے، ایک دفعہ پک گیا پھر پکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پکا کہاں ہے؟ یہ ایک مرتبہ پک گیا، اسے پھر پکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پکا کہاں ہے؟ یہ پکا تیری زمین میں ہے۔ صحابہ پکے کہاں ہیں؟ صحابہ پکے کہاں ہیں؟ صحابہ حضور کے قریب پکے ہیں، اسے تیری زمین نے پکایا ہے، اور صحابہ کو حضور کی زبان مبین نے پکایا ہے۔ یہ پکے ہوئے کو اور پکانے کی ضرورت نہیں، یہ کچا نہیں ہو سکتا، یہ کچا نہیں ہو سکتا۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے چاول کی فصل لگائی، فصل تیار ہو گئی، جب فصل تیار ہو گئی ادھر سے کوئی کتا آ گیا، آپ کی فصل کو خراب کرے چھوڑو گے؟ بکری آ گئی، آپ کے فصل کو کہو چھوڑو گے؟ گائے آ گئی چھوڑو گے؟ اور اگر ابا جی توڑنے لگ جائے چھوڑو گے؟ اماں جی خراب کرنے لگ جائے چھوڑو گے؟ تمہاری اولاد اس میں گھس کر خراب کرے چھوڑو گے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ راستہ کیوں روکتے ہو؟ حصار کیوں باندھتے ہو؟ چوکیدار کیوں رکھتے ہو؟ رات کو پہرا کیوں دیتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تمہاری محنت ہے،
اس لیے کہ یہ تمہاری محنت ہے اور صحابہ میرے محمد کی محنت ہے. بھائی یہ تمہاری محنت ہے, اس کو پانی تم نے دیا, اس کے لیے تم جاگے, اس کے لیے محنت تم نے کی, اس کے لیے بیج تم نے ڈالا, اس کو پانی تم نے دیا. مگر صحابہ کی جب تربیت ہونے لگی تو محنت حضور نے کی, محنت حضور نے کی, تعلیم حضور نے دی, تزکیہ حضور نے کیا, تربیت حضور نے کی, سب کچھ حضور نے کر کے انہیں پالا. کوئی حضور کی کھیتی کی طرف, باغ کی طرف آئے گا, ہم چوکیدار بن کے کھڑے ہو جائیں گے, باغ پہ پہرا دیں گے, آنے والے کسی کتے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے. بھائی آپ سے پوچھتا ہوں, کسی کو اجازت دیں گے؟ کسی کو صحابہ پر بھونکنے کی اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے. یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہمارا نظریہ ہے. اللہ کے رسول کی دی ہوئی ساری چیزیں صحابہ کے پاس ہیں. جو صحابہ پر حملہ کر رہا ہے وہ دین پر حملہ کر رہا ہے. ہم نے اس دین کے دشمن کا راستہ روکنا ہے, کھڑے ہونا ہے, سپاہی بننا ہے. بتاؤ سپاہی بنو گے نہیں بنو گے؟ سپاہی بنو گے نہیں بنو گے؟ رضاکار بنو گے نہیں بنو گے؟ خادم صحابہ بنو گے نہیں بنو گے؟ غلامان صحابہ بنو گے نہیں بنو گے؟ فدایان صحابہ بنو گے نہیں بنو گے؟ صحابہ کے تذکرے کرو گے, ہر جگہ کرو گے. پہلا طریقہ, اپنے گھروں میں بچوں کے نام صحابہ کے رکھو, اپنی گلیوں کے نام صحابہ کے رکھو, اپنے بازاروں کے نام صحابہ کے رکھو. اپنے علماء سے خصوصاً کہتا ہوں, درس قرآن صحابہ کے حوالے سے دو, حکایت صحابہ کی تعلیم کرو. ہر بچے کے پاس صحابہ کی محبت پہنچنی چاہیے. میرا درد دل ہے, میں دنیا میں اس درد دل کو لے کر گھوما ہوں, اور وہ درد دل یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو اتنا بٹھانا ہے کہ ان کی دل کی دھڑکن میں جب بھی دھڑکے صحابہ کا نام دھڑکے. میں آپ کے دلوں کو بھی صحابہ کی محبت میں دھڑکانا چاہتا ہوں. ہم نے بہت دیر تک ورد کرنا ہے, صحابہ صحابہ کہنا ہے, اپنے دل سے گندگی کو, غلاظت کو نکال کر صحابہ کی محبت کو بھرنا ہے, دشمن کو پیغام دینا ہے. ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں, ہم صحابہ کے محب ہیں, ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں. دنیا کو بتا دو ہم صحابہ کے غلام ہیں. ہاتھ اٹھاؤ, مکہ بناؤ, ترانہ لگاؤ, صحابہ 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 صحابہ. جزاک اللہ.